اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف مسجد کے اندر ہی ہو سکتا ہے، بغیر مسجد تو بندہ اعتکاف کر نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، عمل زوجیت مباشرت نہیں کرنی جس وقت تسی اعتکاف دی حالت ہوو مسجد۔ اعتکاف اتو ثابت ہویا کہ سوائے مسجد تو اعتکاف نہیں۔ تلکا حدود اللہ ولا تقربوها، اے اللہ دیاں حداں نے، انہاں نو پھلانگنا نہیں ہے، انہاں تو قریب نہیں جانا، انہاں دے حدوں نہیں ٹپنا۔ کذالک یبین اللہ آیات للناس لعلکم یتقون، اللہ تعالیٰ اپنے احکامات بیان کردہ ہے واضح اپنی آیتاں تاکہ تسی نیک بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ جڑا اللہ دے احکامات نو منے گا وہی متقی، وہی نیک ہے، وہی فرما بردار ہے۔ جڑا اپنی مرضی نال کوئی کام کرے گا اس دا تقوی دے اندر شامل نہیں ہوئے گا، وہ نیک نہیں ہے۔ مسجد دے اندر جدو اعتکاف دا حکم ہے کہ مسجد وچ کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد وچ اعتکاف کیتا، صحابہ کرام مسجد دے اندر اعتکاف کیتا۔ تے جنازہ وغیرہ اگر فوت ہو جائے، کوئی رشتہ دار عزیز و اقارب، کل ایک بندہ مسئلہ پوچھتا پیا کہ فوت ہو گیا، میرا نانا فوت ہو گیا کہ ہن میں کی کراں، جاواں کہ نہ۔ اس دے بارے وچ تانوں حدیث پاک سناؤنے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی نے، قالت آپ نے فرمایا سنت علی المعتکف، اعتکاف کرنے والا آدمی جڑا ہے اس دا جڑا ہے وہ اس سنت تے عمل کرے۔ طریقہ یہ ہے کہ اللہ یعود مریدن، کہ مریض کسی دی بھی اعادت کرنے واسطے مسجد چوں باہر نہیں نکل سکتا۔ ولا یشہد جنازتن، اور نہ ہی وہ کسی جنازے چ شامل ہو سکتا ہے۔ جڑا کل بندہ مسئلہ پوچھتا پیا انہوں میں آخیا نہیں ہو سکتا، وہ آخدا میں سنیا ہوا ہے ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کتوں سن لیا۔ اس حدیث دے اندر کی الفاظ نے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا بندہ جس نے اعتکاف کیتا ہوا ہے، اعتکاف دے حالت وچ فرمایا وہ بندہ ولا یشہد جنازتن، جنازے چ شامل نہ ہوئے، ولا یمسل مراتا، اور نہ ہی عورت نو یعنی وہ مس کر سکتا ہے، ولا یباشرہا، اور نہ ہی مباشرت، ولا یخرج لحاجت الا لما لا بد منہ، ایسی ضروری حاجت تو بغیر مسجد چوں باہر نہیں نکل سکتا جیڑی اتنی ضروری ہے کہ اس تو بغیر وہ سردا نہیں ہے۔ انسان دا یعنی مثال دے طور تے حکم یہ ہے کہ جنبی آدمی مسجد داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ہن جنبی ہے، احتلام ہو گیا تو اس جا کے نہانا تے ہے، پھر وہ مسجد چوں باہر نکل سکتا ہے۔ اگر مسجد دے اندر غسل خانہ نہیں تو پھر ہی مسجد چوں باہر نکلنا ہے نا۔ اس وقت تے پہلے وقتاں چ غسل خانے لیٹریناں مسجداں چ نہیں ہوندے ہن، اس واسطے مسجد چوں باہر نکلدے ہن، اس ضرورت واسطے۔ اگر کسی نے وضو کرنا ہے تو مسجد وچ کوئی ایسی سہولت نہیں ہے تو پھر اس جانا ہے وضو کرنے واسطے، کوئی تو جگہ یا ہمسایاں دے گھر یا اپنے گھر وضو کرنے واسطے جائے گا۔ اگر اس نے روزہ رکھنا ہے تو کوئی بندہ ہی کوئی نہیں اس نے روٹی لیا کے دیون والا، اس گھر جانا ہے روٹی لون۔ اس طرح کام ہوندا رہا ہے پہلے۔ ولا اعتکاف الا بصوم، اگر کسی نے روزہ نہیں رکھیا تو پھر اس کا اعتکاف ہی کوئی نہیں، بغیر روزے تو اعتکاف کوئی نہیں۔ روزہ ٹوٹ گیا ہے تو اعتکاف بھی گیا۔ اگر کسی نے یاد نہیں اس نے روزہ کوئی چیز کھا لی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹیا، بول کے بندہ کھا لے روزہ نہیں نہ ٹوٹتا، اس دا پتہ ہے تو مسئلے دا، تو پھر اعتکاف بھی کوئی نہیں ٹوٹیا۔ اعتکاف ادو ٹوٹنا ہے جدو مسجد چوں باہر نکلے گا بغیر ضرورت تو،
یا روزہ جان بوجھ کے توڑے گا، اس وقت اس دا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ وَلَا اعتکاف الا فی مسجد جامع، جتھے جماعت ہوندی ہے اس مسجد وچ اعتکاف ہو سکتا ہے۔ کوئی بندہ بہ جاوے جا کے اور سڑک تے جڑی مسجد ہے چھوٹی جی اور نلکے کول، اعتکاف کرنے واسطے اتنے جماعت ہی کونی ہوندی۔ اسی واسطے تے اعتکاف کرنا کہ بعد جماعت میں 5 نمازاں پڑھاں، میں روزہ رکھاں، اللہ دی عبادت کراں، اتھے تے جماعت ہی کونی ہے۔ اور افضل اعتکاف اتھے ہے جتھے جمعہ بھی ہوندا ہوے نا، تاکہ جمعہ پڑھن واسطے باہر نہ نکلنا پوے اعتکاف کی جگہ تو، اتھے زیادہ سہولت ہے۔ اتھے اعتکاف سب تو زیادہ بہتر اس جگہ تے جتھے جمعہ ہوئے۔ ہن اگر ایسی مسجد جماعت تے ہوندی ہے جمعہ کو نہیں، تے پھر جمعہ پڑھن واسطے اس نو آنا پائے گا دوسری مسجد وچ، اس معتکف نو۔ اس واسطے وہ اعتکاف تو باہر نکلیا، جمعہ پڑھیا، کوئی راہ چ نوں ڈک لے گا، کوئی مسئلہ بن جائے گا۔ اس واسطے بہتر طریقہ ہے کہ اتھے کرو اعتکاف جتھے جمعہ بھی ہوندا ہوئے۔ لیکن اگر ایسی ضرورت ہے کہ باہر نکلنا پیا ہے تو پھر کی کرے بندہ؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے قالت، آپ نے فرمایا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعود المرید، مریض دی عیادت کر لیندے ہوندے ہیں، وہو معتکف، اعتکاف دی حالت چ، فیمر کما ہوا فلا یارج یسأل عنہ، مریض نو پوچھنا گزردیاں اس دا حال چال پوچھ لینا، کھلونا نہ، ٹریا جانا تے نال گل کر لینی۔ یعنی اعتکاف والا آدمی گھر جاوے اگر، لیکن ہن نہیں وہ سہولیات، مطلب ہن ساریاں سہولتاں ہیں، ہن نہیں جانا، اس وقت ضرورت ہوندی ہے نا۔ مسجد لیٹرین کو نہیں ہے، مسجد دے اندر غسل خانہ کو نہیں ہے، ہن مسجد دے اندر غسل خانہ ہے، ہن مسجد چوں باہر نہیں بندہ نکل سکتا۔ تو یہ جڑیاں چیزاں نے مسجد دے اندر نے، انہاں نوں کوئی لوگ باہر بھی سمجھتے ہیں کہ مسجد چوں باہر نہیں، مسجد چوں باہر نہیں ہے۔ کوئی قاری اکرم دے گھر نہیں بنایا آپاں مسجد دا جڑا لیٹرینا غسل خانے، نہ ہی قاری منیر دے گھر بنایا ہے، مسجد دے وچ بنے ہوئے، مسجد دی جگہ دے وچ نے۔ جڑا بیمار ہو گیا ہے اس نے دوائی وغیرہ لینی ہے، وہ لوے دوائی، اتنے ڈاکٹر ساتھ لوے تے نہیں ہے، ضرورت پائے گی باہر جاون دی تے پھر وہ جا سکتا ہے، نہیں پھر ٹوٹ جانا، پھر اعتکاف اس دا ٹوٹ جانا۔ جتنی بھی سخت اس طرح دی مجبوری ہے نا، کوئی مثلا بیمار ہو گیا یا تے اس دا جڑا اعتکاف وہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس دی یہ ہے کہ پھر وہ دوبارہ ایک دن دی قضائی دے لوے، افطاری کرے، مطلب یہ ہے کہ بعد قضائی دینی ہے نا، تو طریقہ دے بندہ یہ ہے پھر مغرب دی اذان تو پہلے مسجد آ جائے، اور پھر فجر دے ٹائم رات مسجد رہے، فجر تو پہلے اٹھ کے سحری کرے، روزہ رکھے، پھر افطاری کرے مسجد چی، تو پھر نماز پڑھ کے مغرب دی اللہ دے سور۔ یہ ہے طریقہ۔ دوسری حدیث پاک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعتکف ادنا الی را سہو وہو فی المسجد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اعتکاف دی حالت چندے آن، آپ میری طرف سر اپنا سر مبارک باہر کر دیاں، فَأُرَجِّلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنسان، میں 2 دن دی آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کدی بھی بغیر انسانی حاجت تو پیشاب وغیرہ اس کام تو بغیر کدی بھی گھر نہ آئے، حالانکہ آپ دا گھر بالکل نال ہی ہوندا، اتنا نال آ کہ آپ مسجد چوں باری دے وچوں سر اندر کر لیندے ہیں تے سر دبا لیندے ہیں، مسجد دے وچوں باری آئی تے سر آپ اندر کر دینا، اپنے گھر والے پاسے سر دبا لینا، تے گھر نہیں جانا، تے گھر ادو جانا جس وقت پیشاب دی ضرورت ہے، کوئی اس طرح دا معاملہ ہے، تے پھر آپ جاندے ہو۔
میرے کو ہن کتاب ہے فتاوا شامی در مختار، اس دے اندر لکھیا آیا ہے، ان حدیثاں تو اخذ کر کے مسئلہ بیان کردے نے امام شامی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کہ انسان طبی حاجت یا شرعی حاجت تو بغیر مسجد چو باہر نہ نکلے، الا لحاجت الانسان طبیعتاً کبولی و غائط و غسلی لو احتلام ہو گیا غسل کرنا ہے، یا اس نے غسل کرنا ہے جمعہ واسطے، جمعہ دا ٹائم ہے، جمعہ واسطے غسل کرنا ہے، یا پیشاب ہے اس واسطے اس جانا ہے، تو پھر وہ مسجد چو باہر جا سکتا ہے۔ اگر یہ غسل خانہ وغیرہ الاغتسال فی المسجد اگر مسجد چ نہ ہوئے تھے، آج اگلے لفظ سن لو، فرمایا اگر الفاظ کی نے وَلَا يُمْكِنُهُ لِاغْتِسَالُ فِي الْمَسْجِد، اگر مسجد غسل خانہ نہیں ہے تو پھر ہو جا سکتا ہے، اگر مسجد دے اندر ہے تو پھر تو مسجد تو باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر بندہ ناوے تھے۔ اور اے فنائے مسجد دے اندر جڑیاں چیزاں نے لیٹرینہ وغیرہ غسل خانے اتنے بغیر ضرورت بھی اگر چلا جائے معتکف تو اس دا نہیں ٹوٹے گا اعتکاف، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مسجد دے اندر نے یہ چیزاں جڑیاں نے یہ یاد رکھن والیاں نے، انہاں دی گل نہ منیا کرو جڑے آکھ دیندے نے ایتھے بھی چلے گئے تو ٹوٹ جانا ہے، نہ لیا تو ٹوٹ جانا ہے، ایویں ماردے نے۔ تنوں ہن پکیاں گلاں میں تے گل پکی حدیث پڑھ کے عربی عبارت پڑھ کے تنوں سناؤنی ہوندی ہے، ایویں اڑدی پھڑدی تے میں گل کردا ہی کوئی نہیں۔ ہاں